بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسعادت الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل علماء امتی كمثل النجوم في السماء يهتدى به في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن يضل الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام، خدام دین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا اور آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا. جب نبوت آپ پر ختم ہو گئی، یعنی سلسلے نبوت کا اکمال ہو گیا، اتمام ہو گیا، اور نبوت کو قیامت تک کے لیے متعدی کر دیا نبوت محمدیہ کو، تو یقیناً اس کی حفاظت کی ضرورت تھی. اس کا انتظام اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا. صرف قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. قرآن بنیاد ہے دین اسلام کی، اس لیے اس کی حفاظت دین اسلام کی حفاظت ہے. اور اس کا انتظام یہ کر دیا کہ اپنے بندوں ہی میں سے، اسی امت میں سے کچھ بندوں کو وہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور پھر ان کی تربیت کرتا ہے اور پھر ان کو خدمت پر لگا دیتا ہے. اس لیے آپ سب کو سب سے پہلے اس بات پر خوشی، مسرت اور فخر کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہے اور چن کر اپنے دین کے کام پر لگایا ہے. جیسے فوج میں سلیکٹ کیے جاتے ہیں لوگ، جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ٹریننگ کی جاتی ہے، اور ٹریننگ کے بعد ان کا تقرر ہوتا ہے، پھر حکومت ان کی ذمہ دار ہو جاتی ہے، ان کی ضروریات کی ذمہ دار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جب ہم لوگوں کو کسی دینی مدرسے میں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، سلیکشن ہے کہ کس بندے سے مجھے کام لینا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو خود چنتے. دنیا میں ہمیں جا کر اپنے کو پیش کرنا پڑتا ہے، انٹرویو دینا پڑتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ اس میں سے جس کو لے، جس کو مناسب سمجھے، کس کو مناسب نہ سمجھے. لیکن اللہ کے حزب کے واسطے اللہ تعالی ہمارے پیشکش کا انتظار نہیں کرتا. جس دور میں آپ بے شعور تھے، جب آپ کو اچھے برے کا کچھ احساس بھی نہیں تھا، تب آپ کو دین کی خدمت کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا، دین کی خدمات کا بھی اندازہ نہیں تھا، اس عمر میں اللہ نے چنا، اور چن کر کے اللہ رب العزت نے وہاں بھیج دیا جہاں آپ کی ٹریننگ کرانا اس کو منظور تھا. کچھ حافظ بنے، کچھ عالم بنے، کچھ مفتی ہوئے، کوئی خطیب اور داعی بنے،
جس سے جو کام اللہ کو لینا تھا اللہ پاک نے ایسے تمام افراد کو غیبی نظام کے تحت تیار کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ بہت بندے ہیں جنہوں نے، جو حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، بہت بندے ہیں جو عالم دین ہیں اور بڑا اچھا پڑھا ہے، بہت عمدہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کی حیثیت مدرسے میں بہت ممتاز رہی، لیکن آپ دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں میں بھی اور بڑوں میں چھوٹوں میں کہ اس کے باوجود دین کی خدمات میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ہو سکتا ہے مالی مدد کرتے ہوں دینی خدمات میں جیسے اور مالدار کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن عملاً اللہ تعالیٰ نے خدمت میں انہیں کو لیا ہے جن سے اس کو کام لینا منظور تھا۔ یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی اذان دے رہا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو، حدیث پڑھا رہا ہو، کوئی سی بھی دین کی خدمت کر رہا ہو، دعوت و تبلیغ کر رہا ہو کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، مختلف ذریعوں سے، تصنیف سے، تقریر سے، تحریر سے، جس طرح میں پہنچا رہا ہو، وہ چنندہ بندہ ہے۔ پہلے سب سے اپنے آپ میں سے ہمیں ہر قسم کے احساس کمتری کو ختم کر دینا چاہیے۔ کیا خدا کی نظر میں جو جج گیا ہے، جسے خدا تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے اپنے دین متین کی خدمت کے واسطے، تو اس سے بڑا منصب کون سا ہے جس کے نہ ہونے کا ہمیں غم ہو؟ یہ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے کائنات میں۔ کوئی قبول کرے گا، بھائی پی ایم قبول کرے، سی ایم قبول کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، اسی پر لوگ پھولے نہیں سما رہے ہیں اور اتنے زیادہ خوش ہیں اور اتنا زیادہ اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں جیسے انہیں کوئی دنیا آخرت کی بڑی دولت مل گئی ہو۔ لیکن جسے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے، جسے اللہ رب العزت نے لیاقت عطا فرمائی، جسے خود اس نے تیار کیا کہ مجھے ان بندوں سے کام لینا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پر اپنے دل میں ممنون مشکور رہیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کدھر آ گئے، ہمیشہ یہ ذہن میں ہو ہم تو بہت بڑے منصب پر آئے، ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہمارے رب نے کہاں پہنچا دیا ہم کو۔ اس پر ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے، اور اس پر بار بار غور کرنے سے ہمارے اندر کسی قسم کا کمتری کا احساس نہیں ہوگا۔ بسا اوقات ماحول میں آدمی کو ذہول ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم تو کمتر لوگوں میں سے، ہم کیسے کمتر ہیں؟ اگرچہ کہ ہمارا کمال تو نہیں ہے کوئی، لیکن کمال کا دینے والا جب اس کمال پر پہنچایا ہے تو کرم ہے، اس کا شکر ہے، کچھ کم نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ بدائے ثنائی کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے علوم دنیا کے اندر ہیں ان میں سب سے اشرف علم دین کا علم ہے، اور یہ کسی فقیہ کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، والذین اوتوا العلم درجات۔ تو یہاں کون سے اوتوا العلم مراد ہے؟ یہاں کوئی بڑی بڑی سندیں رکھنے والے دنیا کی نسبت سے وہ بھی ایک معلومات لغتاً اس پر علم کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن کتاب سنت میں جہاں علم کی بات کہی جاتی ہے، کسی مفسر سے پوچھو، کسی مکتب فکر والے سے پوچھو، کسی سے معلوم کرو، قرآن حدیث میں جس کو علم کہا گیا ہے وہ علم ہے جو معرفت رب کا سبب بنے، اور وہ ہے قرآن حدیث اور اس سے متعلقہ علوم، جس کو آپ اپنے مدارس میں کہتے ہیں علوم عالیہ، یعنی تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ، کل ملا کے 3، یا ان کے اصولوں کو الگ کرو تو 6۔ ان
کو آپ علوم عالیہ کہتے ہیں، حقیقت میں علم کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، اور یہ سب سے اشرف، افضل، اعلیٰ و ارفع علم ہے، اور باقی علوم کی نفی نہیں ہے، باقی علوم کی تنقیص نہیں ہے، تحقیر نہیں ہے، لیکن اعلیٰ تو اعلیٰ ہی ہوگا، اشرف تو اشرف ہی ہوگا۔ تو یہ اعلیٰ علم ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا۔ جیسی بھی ہماری صلاحیت ہے، جتنی بھی بنی، جتنی بھی ہم نے قدر کی، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں اسی سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اسی میں ہمیں مشغول کر دیا ہے۔ کبھی خیال آتا ہے ذہن میں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں، اگر آتا تو شاید ہم ذرا زیادہ خوشحال رہ سکتے تھے۔ کبھی کبھی انسان حالات، مسائل، مشکلات میں ایسا بھی سوچتا ہے، یا دوسرے لوگ کہتے ہیں اس سے، تو یہ مایوسی بھی ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں، بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ یہ ہمیں دوسرا کچھ نہ آنا، یعنی کمانے کی دوسری صورتوں کا ہمیں نہ ملنا، یہ بھی حق تعالی شانہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اگر کوئی دوسرا راستہ معاش کو مضبوط کرنے کا ہمارے پاس ہوتا تو ہم انسان ہیں، کس کو نہیں مال کی ضرورت ہے، اور کس کے دل میں اس کی حرص نہیں ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، ہم بھی انہی انسانوں میں سے ہیں جسے مال کی محبت بہت سخت ہوتی ہے، پھر ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ راستے ہی مسدود کر دیے کہ ہم ادھر ادھر بھٹک نہ سکیں، ادھر ادھر جا نہ سکیں۔ گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بندے، میں نے تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، تو میرے اوپر اعتماد کر اور میرے کام میں لگا رہے۔ ادھر ادھر جانا میں نے سکھایا ہی نہیں ہے تو کدھر جائے گا؟ اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہم کو کہ کدھر جائے۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جن کو ذرا بھی کوئی دوسرا سورس مل گیا دنیا کو صحیح کرنے کا، تو انہوں نے دین کی خدمت کو سلام کر دیا اور اس راستے پر نکل گئے۔ ہمارے سامنے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اب ہماری تو اتنی عمر گزری ہے، کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے دین کی خدمت کرتے کرتے دین کی خدمت کو خدا حافظ کہہ دیا انہوں نے۔ اب وہ لگ گئے ہیں ماشاءاللہ، کوئی گناہ کے کام میں تو نہیں لگے، کوئی غلط کام میں تو نہیں لگے، کسب حلال میں ہی لگ گئے، اچھا کمانے میں لگ گئے۔ اب وہ جائیداد والے ہو گئے، جاگیر والے ہو گئے، بڑے بڑے ذرائع ان کے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفریحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ تو لوگ دنیا سے خوش ہو گئے، حلال میں ہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی حسد نہیں ہم کو، بس یہ سوچتے رہیں کہ بھائی ہمیں اللہ پاک نے کام پہ جو لگا کے رکھا ہوا ہے، ہم ہر چیز کے مقابلے میں اس کے زیادہ قدردان ہیں، ہمیں ہر تنگی کے مقابلے میں اس کی بڑی خوشی ہے، اور ہر تکلیف ہمارے لیے سہل ہو جائے، اس بات کے تصور سے کہ پاک پروردگار نے کمال استغنا کے باوجود، غنی عن العالمین ہونے کے باوجود، عالم کے ایک ادنا بندے کو قبول فرما لیا ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس قبولیت ہی پر سب سے زیادہ خوش ہیں، اور اسے اتنی بڑی دولت سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کسی دولت کے نہ ہونے کا ہمیں غم نہ ہو۔ تنگی ترشی میرے عزیزو ہمیں بھی ہے، اور تنگی ترشی اہل دنیا کو بھی ہے، فرق یہ ہے کہ آپ پر زیادہ غم نہیں ہے اور وہ غم میں گھلے جا رہے، فرق یہ ہے کہ آپ سودی قرضوں میں مبتلا نہیں ہیں، اور وہ بڑے بڑے موٹر نشین اور بڑے بڑے شو روم والے دکھنے میں ٹیپ ٹاپ ہیں،
لیکن ان کے سودی قرضوں نے ان کی زندگی کے سکون کو اجیرن کر کے رکھ دیا. وہ یہاں بھی مصیبت میں ہے اور مریں گے تو یہ سود ان کی وہاں بھی لٹیا ڈبوئے گا اور وہاں پر بھی برباد ہوگے. تو کبھی ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ ٹیپ ٹاپ کیا ہے, یہ ٹیپ ٹاپ کیا چیز ہے, اس کی کوئی ویلو نہیں, کوئی اہمیت نہیں. ہم کس کے وارث ہیں؟ ہم جس کے وارث ہیں انہوں نے فرمایا ہے ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. بس میرا دنیا سے اتنا لینا دینا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہمارا بھی اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ اس زمانے میں خدام دین کو اللہ نے بہت باعزت رکھا. پہلے زمانے میں بھی باعزت تھے, پہلے بھی باعزت تھے, ہم سے زیادہ تنگیوں میں ہوتے تھے. ہم لوگ اتنے نہیں ہیں. اگر ہم سیرت پڑھیں, سوانح عمریاں پڑھیں, اکابر کے, محدثین کے, فقہا کے, خود اپنے اکابر کے اگر ہم حالات پڑھیں تو کوئی تو ہمیں ملے گا کہ ٹھیک ہے ان کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا تو آج بھی بعض علماء کو حاصل ہے. کوئی اچھے خاندان سے نکل کے گیا تھا ہوگا, جائیداد جاگیر اس کے پاس باپ داداؤں سے تھی ہوگی, تو آج بھی ایسے کچھ علماء موجود ہیں. لیکن زیادہ اس زمانے میں بھی پریشان تھے, اس زمانے میں بھی زیادہ لوگ پریشان. لیکن اس پریشانی سے تقابل کرو تو بہت کم ہے, کیونکہ ہمارے ایمان, ہمارے توکل, ہمارے اعتماد کے حساب سے اللہ نے ہمیں تنگی میں رکھا. اس لیے الحمدللہ اس وقت جو نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ علماء کا پورے اسٹیٹ میں نظر آ رہا ہے, ہر ضلع میں کافی بڑی تعداد میں موجود ہے, تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی اس دور میں بھی جو خالص مادیت کا اور خالص معاشی ترقی کا دور ہے, اس کے علاوہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, ایسے دور میں بھی خدام دین پورے استغنا اور بے نیازی سے اللہ کے دیے ہوئے بقانے اور راضی رہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, ہر جگہ کر رہے ہیں. اور پہلے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے علماء کتنے ہیں, اب تو گننا بھی مشکل ہے کہ کتنے علماء ہیں. اتنی فراوانی اللہ نے عطا فرما دی اور سب کو ماشاءاللہ خدمت میں لگایا ہے. تو جو لوگ, میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دین کی خدمت پر مامور ہیں, خواہی نہ خواہی اگر کر رہے ہیں تو انہیں اپنے دل میں غور کر کے, فکر کر کے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مقرر کر دیا ہے. ہم کسی ناظم, کسی متولی, کسی صدر کے تقرر کیے ہوئے نہیں ہیں, اصلاً ہم اللہ کے تقرر کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ دنیا میں بہانے, ورنہ اللہ کے تقرر کیے ہوئے ہیں. اور جو تقرر کرتا ہے وہ معزول بھی کرنے پر قادر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے رہنا کہ پاک پروردگار آپ نے ہمارا تقرر اپنے دین کی خدمت پہ کر دیا ہے, ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کسی نادانی, کسی ناقدری, کسی کوتاہی و غفلت کی وجہ سے آپ ہمیں معزول مت کر دیجیے. آخری سانس تک اپنی کتاب مبین کی اور اپنے دین مبین کی خدمت پر ہمیں لگا کے رکھیے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمیں دین کی خدمت سے معطل کر دیا گیا, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. جس دن سے میدان عمل میں قدم رکھا ہے, جس دن ہماری سانس آخری اکھڑے گی, تب تک ہمیں دین کی خدمت پر لگے رہنا ہے, ہر حال میں لگے رہنا ہے. اس لیے کہ یہ وہ سعادت ہے جو بزور بازو حاصل نہیں ہوتی, اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی بخشش سے ہمیں یہ ملی ہوئی ہے. اس لیے اس کی برابر قدر کریں, شکر کریں. تو پہلی بات یہ کہ احساس کبھی مردہ نہ ہو, ہمیشہ اس کی نعمت عظمیٰ ہونے کا استحضار رہے اور کبھی بھی اس سے غفلت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نعمت ہے اور بنا استحقاق ہمارے رب نے ہمیں دی ہے تو قلب تشکر کے جذبات سے لبریز رہے, ہمیشہ ہم اللہ کے شکر گزار رہیں اور ممنونیت کے جذبات ہمارے اندر موجود ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے, ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. تیسری بات یہ ہے
کہ وقائع اور حالات میں غور کریں. کہ عام طور سے یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی یہی ایک طبقہ ہے جو بالکل مجبور ہے اور جن کو بالکل کنارے پر ڈالا ہوا اور یہ سب مایوسی پیدا کرنے والی باتیں ہیں. یہ کبھی آنے مت دیجیے اپنے دل میں. جتنی الجھنیں ہم لوگوں کو ہیں یعنی خدام دین کو ہیں، کم زیادہ کسی کو کم کسی کو زیادہ الجھنیں ہیں، کچھ وقتی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس وقت میں ایک دم حیران ہو جانا پڑتا ہے کہ بھائی اس کا حل کہاں سے نکالا جائے. سب کو آتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ کو یہ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان خدام دین کو کہ یہ صرف ہم کو نہیں آتی ہیں. یہ رزق کی قدر اور رزق کا بسط سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، صرف علماء کے ساتھ اور خدام دین کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں جس کے لیے چاہتا ہوں کشادہ کر دیتا ہوں اور جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اور اللہ رب العزت مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے جس کے لیے اللہ نے روزی تنگ کی ہے اگر کشادہ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ نے روزی بڑھائی ہے اگر تنگ کر دی جائے تو خطرہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے کس مصلحت سے کی، اللہ حکیم ہے، دانا ہے، اس نے اپنی مصلحت سے کسی کے لیے مشکل رکھی کسی. لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی تسلی کے لیے وہ یہ کہ صرف آپ مبتلا نہیں ہے مصائب و مشکلات میں، بڑے بڑے دولت مند جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی مصائب میں مبتلا ہیں، وہ بھی مشکلات میں مبتلا ہیں. لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں لیکن وہ خود کھانے کے بجائے، اپنا مال کھانے کے بجائے، اپنی نعمتیں کھانے کے بجائے وہ غم کھا رہا ہے اور سارا خاندان اس کا مال کھا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں بستیوں میں ایسے جو صرف غم کھا رہا ہے کہ کاش میری بھی صحت ہوتی کہ میں کھا سکتا، کاش کہ میں وہ کھا سکتا، کاش کہ میں یہ کھا سکتا، سوائے غم کھانے کے کچھ نہیں کھا رہا ہے. اور اس کے نوکر اس سے اچھا بڑھ کے کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں. اللہ کی مرضی ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو موٹر میں بٹھانا چاہتا ہے تو ڈرائیور بنا کے بھی بٹھا دیتا ہے کسی دولت مند کے، اور مالک بنا کے بھی بٹھا دیتا ہے. بعض مالک ایسے ہیں کہ وہ مالک ہیں خریدی انہوں نے 50 لاکھ کی 60 لاکھ کی گاڑی اور پورا کا پورا قابو کنٹرول اس کے ڈرائیور کا ہی ہے، وہی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، چابی اسی کے پاس ہے، لے جاتا وہی ہے، لاتا وہی، وہ دیر سے آئے تو یہ انتظار کرتا بیٹھتا ہے. سب گویا اس کے لیے انہوں نے خریدی اتنے پیسے ڈال کر کے. وہ اللہ دلانا چاہا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہی کو مرسیڈیز دلا دے، وہ تو ڈرائیور بنا دے گا اس کو اور ایک بڑے مالدار کا ڈرائیور بن جائے گا، اس سے ملے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت بہت قیمتی غذائیں کھلانا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مالدار بنا کے ہی کھلائے. اللہ تعالیٰ بہت سی بنا کے بھی کھلائے اور روز بہترین کھاتا ہے اتنا تو اس کا مالدار بھی نہیں کھاتا روزانہ، اللہ ویسے کھلا سکتا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے. اپنی لو اللہ سے لگائیں، اپنی مشکل اللہ کے سامنے رکھیں، اپنا رونا اللہ کے سامنے رو لیا کریں. پچھلے پہر اٹھیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب ہم اپنے اللہ سے بات چیت کریں کیونکہ وہ اپنے بندوں کی طرف دھیان دیا ہوا ہوتا ہے اس وقت میں. آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، ہے نا؟ اس پر تو بڑی بڑی بحثیں ہو گئی بخاری میں. یہ سب اللہ تبارک و تعالی شاہ نے ہمارا یقین اسی پر ہو. ارے اس وقت ہم اللہ سے. ایک بات یاد آئی مجھے، حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بھوپال میں تھے، حیدرآباد میں بھی 6 سال رہے ہو، پھر یہاں سے بھوپال گئے اور بھوپال میں رہے. بڑے اللہ والے بزرگ تھے سلسلے نقش بندیہ مجددیہ کے. مولانا علی میاں، مولانا منظور نعمانی جیسے بڑے اکابر صرف مجلس میں شرکت کے لیے آتے تھے اور وہ بڑے حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے. ان کے ملفوظات میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک کوئی اجنبی مسافر آ گئے خانقاہ میں، مجلس میں بیٹھے پھر میرے سے ملاقات کی
تعارف میں نے پوچھا تو کہا کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں اور یہاں ایک تاج الدین بابا ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور ہم ان سے کوئی بھی بات کہتے تو ہماری کوئی بات وہ ٹالتے نہیں تھے، ہماری ہر مصیبت وہ ٹلا دیتے تھے، ہمارا ہر مسئلہ وہ حل کر دیتے تھے، وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے، یہ ان کو سناتا رہا۔ لیکن میں اب کی دفعہ آیا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں بہت مایوس ہو گیا کہ اب میں اپنی مصیبتوں کے لیے کہاں جاؤں، اپنے مسائل کہاں حل کروں۔ وہ ہمارا ہر مسئلہ حل کر دیتی تھی، کتنا مشکل گمبھیر، بابا کے پاس آتے تھے، بابا حل کر دیتے تھے سب مسئلے۔ تو وہ اپنی سادگی سے خاموشی سے حضرت کو سب اپنی بھیڑتا سناتا رہا، اور محرومی کہ اب کیا کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی پوری بات صبر سے سنا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ بابا کا انتقال ہو گیا ہے؟ بابا تو زندہ ہیں، رات بھی میری ملاقات ہوئی تھی، آج صبح بھی میری ملاقات ہوئی ان سے۔ تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ بھئی ابھی تو سن کے آیا ہے، جا کے ان کے وارثوں سے معلوم ہوا ہے، خبر دیکھ کے آیا ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ بالکل غلط خبر ہے، رات میں بھی میں نے ملاقات کی ہے، صبح بھی میری ملاقات ہوئی ان سے، وہ تو زندہ ہیں۔ تو وہ جب وہ بہت حیران ہوا تو اس سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، تم نے جتنی صفتیں بابا کی بتائی ہیں اس میں سے ایک بھی بابا کی نہیں ہے، یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، وہ مرتا نہیں۔ رات عشاء میں ملا تھا مجھے، آج فجر میں ملاقات ہوئی تھی، وہ اللہ کی صفتیں تم کسی بابا کی بتا رہے ہو، کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ بہرحال وہ ایک اللہ والے تھے، کس درد سے کہا، کس کیفیت میں انہوں نے کہا کہ اتنا کٹر قسم کا آدمی، بدعتی خرافات کے عقیدے رکھنے والا، بس وہ سرنڈر ہو گیا، کہ لگا حضرت اب تک نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ بات، اب سمجھ میں آئی کہ اصل تو اللہ نے سب کچھ کرنے والے اللہ، اور وہ مرتے بھی نہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں اللہ ہی سے لے لیا کروں گا اور اللہ ہی سے کہہ لیا کروں گا اپنی بات۔ تو دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی غلطی ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اللہ کے بجائے ادھر ادھر دھیان کر لیتے ہیں، فلاں سے کام ہوگا، فلاں سے کام ہوگا، فلاں سے ہوگا۔ تدبیر کرنا، اور تدبیر کے حد تک ہی اس کو ذہن میں رکھنا، لیکن دل میں غیر اللہ کو بسنے کا دینا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریم دل پر، اپنے حریم دل پر توحید کی شمشیر برہنہ لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی غیر اس میں داخل ہونے نہ پائے۔ اپنے دل کے دروازے پر توحید کی شمشیر برہنہ لے کر کھڑا ہو جاؤ، اور کوئی اس میں گھسنے نہ پائے۔ اور یہی بات حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد ہر دم پاسباں رہنا۔ ہمیشہ اس کی حفاظت کرو کہ اس دل میں غیر اللہ پر اتکا، غیر اللہ پر اعتماد، غیر اللہ پر توکل، غیر اللہ سے کاموں کے ہو جانے کا حد سے زیادہ یقین، یہ سب چیزیں ہمارے دل میں نہ آنے پائیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جب ہمیں کام پہ لگایا ہے، اللہ پاک ہمیں غالب رکھیں گے، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے مناسب حال امداد فرماتے رہیں گے، اور ہماری ضرورتوں کا تکفل فرماتے رہیں گے۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا جو ہمارے اکثر نوجوان خدام دین ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے لگے ہوئے ہیں، اور پوری خودداری سے لگے ہوئے ہیں، غیرت سے لگے ہوئے ہیں، اور کام کر رہے ہیں، اور اتنا کر رہے ہیں کہ کوئی سرکاری ملازم کرتا ہے نہ کوئی کمپنی کا ملازم کرتا ہے، جتنا دینی خدام کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، ہم لوگ بھی آپ ہی لوگوں سے کام لے رہے ہیں، کرے صاحب اتنے ہیں، ایک عالم ایسا ہے وہ جمیعۃ علماء کے لیے بھی کام کر رہا ہے، ختم نبوت کے لیے بھی کام کر رہا ہے، خدام دین کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تحفظ سنت کے لیے بھی کر رہا ہے، تحفظ شریعت کے لیے بھی کر رہا ہے، رفاہی کام کر رہا ہے، صفا بیت المال کے لیے کر رہا ہے، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اپنے مدرسے میں پڑھا رہا ہے، مسجد میں اذان دے رہا ہے، یا امامت کر رہا ہے، اور جلسوں میں جا رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، کون کرتا ہے؟ یہ 24 گھنٹے کا آن ڈیوٹی ملازم ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہ اللہ کے لیے
یہ کیے جا رہا ہے. آپ بالکل ہمت نہ ہاریں. آپ بالکل اپنے آپ کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں کہ جس اللہ نے آپ کو حافظ عالم بنا کر دین کی خدمت پر تقرر فرمایا ہے وہ اللہ کہیں نہیں گیا ہے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کی تنگی کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کی پریشانی کو بھی دیکھ رہا ہے. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا, لیکن اس کی کیا حکمت تھی کہ اس وقت اس نے ان کی مدد نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ اس کی بڑی حکمتیں ہیں. ہم کیا سمجھیں اللہ کی حکمتوں کو. آپ سیرت پڑھتے ہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بھائی جادو ہو رہا ہے حضور علیہ السلام پر, کرنے والے کر رہے ہیں, اللہ کبھی اپنی قدرت سے وہیں روک دیتا, اللہ تعالیٰ کہیں ان کو نمٹ لیتا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اثر بھی ہو گیا حضور علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت نے مدد کرنا مناسب نہیں سمجھا, اس کے بعد اللہ کی مدد آئی. اور اللہ رب العزت نے احد میں کیسا منظر ہوا, کیا وہ اپنے نبی کو بدر کی طرح یہاں پر بھی غالب نہیں کر سکتا تھا؟ اس کی کیا حکمت تھی کہ وہاں اپنے نبی کو اس قدر سخت پریشانی میں اور اس قدر سخت غم میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا فرمایا. 70 صحابہ کرام کا نقصان ہوا, حضور علیہ السلام کا دل پھٹ کے رہ گیا, لیکن اللہ پاک نے ویسا ہی مناسب سمجھا, ویسا ہی کیا. تو میرے عزیزو, ہمیں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کچھ مانگتے رہیں, سب دنیا کی بھلائیاں بھی مانگتے رہیں. یہ تو ہمیں قرآن ہی میں سکھا گیا, بلکہ اس کو پہلے مانگنا سکھایا گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اس کے بعد ہے. تو اللہ سے تو ہم دنیا بھی مانگیں, خوب مانگیں, ہر عافیت کو مانگیں, ہر ضرورت اور ہر راحت کو اللہ سے مانگیں, لیکن پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں, پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں. جیسے ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہم ایسا چاہ رہے ہیں, ایسا ہمارے ذہن میں ہے, پھر اب آپ جو فرمائیں. تو یہ جو کیا کرتے ہیں ہم, یہ جو اتقا ہے اور یہ جو حوالے ہو جانا ہے کہ اب جو آپ فرمائیں میں اس کو اختیار کر لوں گا, تو اپنی خواہش بھی اللہ کے سامنے رکھو اور یہ بھی طے رکھو کہ جو اللہ پھر اس کے بعد طے کر دیں گے ہم اس سے راضی و رضا بالکل خوش ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شکایت نہیں. لوگ ہم پہ ترس کھاتے رہیں, حالانکہ اب حالت یہ ہے کہ لوگوں کی حالت پہ ہم لوگوں کو ترس آ رہا ہے, لوگوں کی حالت کے اوپر یہ صورتحال ہے. اس لیے یہ بار میں سب حضرات کو بتا رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ یہ مشکلات صرف ہمارے لیے خاص نہیں ہیں. جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں, جتنے لوگوں کو ہم اپنی نظر میں دنیا کے اعتبار سے بہت اچھی حیثیت کا حامل سمجھتے ہیں, ان سے بھی جا کے پوچھ لو, ان سے پوچھو تو وہ بھی بتا دیں گے کہ صاحب ہماری یہ پریشانی. تب آپ وہاں سے خاموش دل میں یہ سوچ کے آئیں گے اللہ کا شکر ہے ان کی پریشانیاں ان کے ساتھ ہی رہنے دو, ہمیں ضرورت نہیں ہے ان پریشانیوں. ہم شکر ادا کر کے آئیں گے اگر ہمیں پتہ چلے کہ اہل دنیا کتنے پریشان ہیں. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. حضرت حکیم صاحب فرما رہے ہیں, حکیم اختر صاحب, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں نور کا دریا بہتا ہے. تو یہاں کیا ہے, یہاں غم نہیں ہے, غم اللہ کا ہے اور کوئی غم نہیں. دین کا غم ہے, امت کا غم ہے, اور یہ غموں سے ہم کمزور نہیں پڑتے, یہ غموں سے ہاتھ فیل نہیں ہوتا, یہ غموں سے گردے فیل نہیں ہوتے, یہ غموں سے اور انرجی ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. اللہ کے دین کا غم, اللہ کے دین کا غم میری زندگی میں کیسے آئے اور امت کی زندگی میں کیسے آئے. تو آپ حضرات بہت خوش بخت ہیں, خوش نصیب ہیں. آپ کے نصیبے کی آوری کوئی اور نہیں کر سکتا, مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام دیا ہے اور یہ مرتبہ دیا ہے, اس کو بار بار سوچنا اور مستحضر رکھنا ہمارے لیے تقویت کا سبب ہوگا اور ہمارے لیے مجاہدوں کے آسان ہونے کا سبب ہوگا. یہ تو آپ لوگوں کو چونکہ اب جمع کیا گیا ہے, یہ اجتماع اس سے پہلے بھی طے ہوا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر کینسل ہو گیا, پھر یہ ہوا, تو اب تک ہو جانے چاہیے تھے 3 یا 4, لیکن دوسرا ہو رہا ہے.
تو یہ اجتماع میں ماشاءاللہ اچھی بڑی تعداد میں شہر بھر سے رفقا اور ارکان تشریف لائے ہوئے ہیں. یہاں پر بہت 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 قیمتی مجمع آیا ہوا ہے خدام دین کا. مولانا سے پوچھ رہا تھا کہ 600 ممبر ہیں باقاعدہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس سے وہ جڑے ہوئے اور وابستہ ہیں. تو خدام دین کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی کہ خدام دین نے آپ کو دعوت دی ہے. تو یہ ٹرسٹ کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے. آپ سب خدام دین ہیں، اور اس ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ خدام دین خود آپس میں امداد باہمی کے طور پر اللہ کی دی ہوئی جو بھی ہماری حیثیت ہے، مما رزقناہم، جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ نکال کر ہر مہینہ اس ٹرسٹ کے پاس رکھ دیں، اس کو دے دیں، اس کے پاس جمع کر دیں. اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہر خادم دین کو ہر وقت تو نہیں آتی. آج کسی کو آئی ہے، کل کسی کو، پرسوں کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو اللہ کی توفیق سے ایسی کوئی مشکل آتی بھی نہیں ہے، کام چلتے رہتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے سب خوش رہیں. نہ مالدار غرور کرے اور نہ نادار اس سے حسد کرے. سب اپنی جگہ خوش رہیں، اللہ جس کو جس حال میں رکھے. تو یہ جو فنڈ رہے گا کسی ایک جگہ پر، اعتماد کی جگہ پر، تو جب بھی کسی خادم دین کو کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، کبھی اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آپریشن کا ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں ڈیلیوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری مستقل، یا گھر میں بہن کا نکاح، یا یہ کہ والدین بہت کمزور ہوں، ان کی خدمت کی ذمہ داری ہو، کچھ نہ کچھ تو سب کو لگا ہوا ہے، دنیا میں ہر بندے کو لگا ہوا ہے. تو ہمیں بھی پیش آتا ہے. تو یہ اس بات سوچی ہمارے بعض ساتھیوں نے، نوجوان علماء ہی نے شروع میں جنہوں نے اس سلسلے میں غور کیا، لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا کوئی باوقار مقام ہو جہاں بے تکلف اپنی تکلیف کا اظہار کر کے جو بھی وہاں سے ممکن مدد ہو سکے وہ لے لیں، اور یہ لے لینے میں ان کے وقار مجروح نہ ہو، ان کا مقام مجروح نہ ہو، ان کی عزت نفس داغدار نہ ہو، اور وہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ لے لیں کہ اپنی برادری کا فن ہے، اپنی برادری ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیں، تو اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اور عین وقت پہ پریشانی نہ ہو. یہ سوچ کر کے چند اللہ کے بندوں نے، ضعیف و کمزور بے سہارا، وہ خود خادم دین جن کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں، کچھ نہیں، اس معاملے کو سوچا اور الحمدللہ اس کا ایک اصول دستور بنایا گیا. اس دستور کو سرسری بھی نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ دستور متعدد صاحب تجربہ مفتیان کرام کے سامنے رکھ کر ہر طرح ان کی تمانیت حاصل کر کے، ان کی بتائی ہوئی کمی بیشی کو ملحوظ کر کے، درست کر کے، ان کے فائنل کر دینے اور دستخط کر دینے کے بعد یہ ایک مالیاتی ادارہ قائم کیا گیا ہے جس میں صرف خدام دین اپنا تعاون رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ دینی خدمت کرنے والوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو لوگ دینی خدمت کرنے والوں کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اگر وہ لوگ بھی اس میں کچھ حصہ لینا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، تو ہم نے کہا بھائی وہ بھی کر سکتے ہیں. ان کا بھی لو لے کر کے محفوظ رکھو. اور درمیان میں لاک ڈاؤن کی مصیبتوں میں ایک بات آئی ایسی کہ بھائی ایک صاحب خیر بہت کام کر رہے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ بھائی یہ خدام دین کا بھی ایک کام ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کو فون نمبر اور لسٹ دے دی جائے علماء کی، اور ان خدام دین سے پھر ہم رابطہ کر لیں گے اور ہم ان کی خدمت کریں گے. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اسی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے. پھر ہم کسی مالدار کو دے کر کے، ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ مؤذنین کے نام دے کر کے صاحب نمبر دے دیں، بلاؤ، پتہ نہیں وہ کس طرح بلائیں گے، کہاں بلائیں گے، کیسے دیں گے، عزت ملحوظ رکھی جائے گی نہیں رکھی جائے گی. بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، اسی سے بچنے کے واسطے تو یہ کیا گیا. تو الحمدللہ ان کو یہی جواب دے دیا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی دینا چاہیں، ہمارے اوپر بھروسہ نہ کریں،
اپنے ہاتھ سے بھی دینا چاہیں تو خدام دین کے دفتر میں بیٹھ کر کے آپ دیں، یہاں آ کر لیں گے، گھر گھر جا کر کے ہمارے علماء کسی سے مدد نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ہر مشکل سے نکل جائیں گے، لیکن نہ بھیک مانگیں گے، نہ کسی امیر کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے جا کر کے۔ یہ بات ہم نے ان کو بتائی اور اس کو ملحوظ رکھا۔ جب ایسی بات ہے تو آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے کہ جتنے یہاں پر اس وقت خدام دین آ گئے ہیں ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ سب حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ممبر ہیں تو اس کے ممبر پابندی سے بنے رہیں، اور جو بھی آپ کے علاقے کے اندر یہ وصولی وغیرہ کا کام کر رہا ہے اس ٹرسٹ کے تحت میں، تو اس کو بھی زیادہ زحمت نہ دیں، آپ ہی کوئی ایسی صورتیں بنا دیں کہ آسانی کے ساتھ یہ پیمنٹ ہو جائے۔ آج کل تو اور بھی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ تقریباً سبھی خدام دین بھی جدید ٹیکنالوجی سے اچھی طرح واقف ہیں، بینک اکاؤنٹ ہیں، اور یہ آسانی کے ساتھ جو ہے فون سے بھی پے ہو جا سکتا ہے۔ تو اپنا مقرر کر لیں کہ جس وقت ہم اپنی تنخواہ اٹھائیں گے تو ہم اسی وقت میں اپنے 100 روپے وہ فوراً بھیج دیں گے۔ اس طرح وصول کرنے والوں کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا اور بڑی آسانی سے، اور جن کے پاس یہ سہولت نہیں، اپنے قریب میں جو کوئی بھی ہے ان وصول کرنے والے نمائندے کو خدام دین کے آپ ان کو دے دیں، وہ آپ ہی کا نمائندہ ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اور اس طریقے سے ایک بات ہے کہ جو لوگ ممبر بن چکے ہیں وہ اہتمام اور پابندی کے ساتھ یہ کام کریں، اور ہے تو کوئی بڑی رقم نہیں، لیکن ظہور ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے آدمی، مگر آپ یہ سوچیں اگر میں ٹائم پر بھیج دوں اور ہمارے وقت پر بھیج دینے کی وجہ سے ٹرسٹ میں فنڈ میں گنجائش رہے اور کوئی پتہ نہیں کتنے پریشان کی درخواست آئی ہوئی ہو، ہمارے نہ بھیجنے کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری کرنے میں ذمہ داروں کو اور منتظمین کو دشواری پیش آئے، تو اس لیے بجٹ تو وہی ہے جو آپ لوگوں سے پابندی سے وصول ہونے والا ہے، اور جو کسی کا وقتی طور پر تعاون ہے وہ وقتی چیز ہے۔ یہ اس بات کی بھی کوشش کی ہے منتظمین نے کہ بعض خادم دین کو زیادہ تعاون کی ضرورت تھی، لیکن خدام دین ٹرسٹ متحمل نہیں تھا، تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ مولانا نذیر، مولانا الیاس اور ان کے رفقا، ان لوگوں نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر بھی انتظام کیا، اور ٹرسٹ سے بھی جو کر سکتے تھے، جو اس کا ضابطہ تھا اس ضابطے سے بھی کیا، اور اپنے شخصی تعلقات میں کوشش کر کے اس بندے کی کوئی بھلائی جو ممکن ہو سکے، یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% آپ جو درخواست لائیں گے پوری ہو جائے گی، نہیں، اس کا بھی رینج ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، مگر اس گنجائش میں گزشتہ چند برسوں میں جو کارہائے نمایاں خدام دین ٹرسٹ نے اپنی برادری کے واسطے انجام دیے ہیں، قابل فخر ہیں، قابل شکر ہیں، قابل تقلید ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو ایک یہ کہنا ہے، جو آلریڈی ممبر ہیں، جو نہیں ہے ان سے یہ کہنا ہے کہ وہ جلد بن جائے گا، کوئی بڑا کام نہیں ہے، بہت بڑا خرچہ نہیں۔ قرآن ایمان کے تعارف میں کہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو بھی ہم نے دیا ہے۔ آپ قرآن کے الفاظ پہ بار بار غور کرتے رہیں، ہر جگہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی بات نہیں کہی ہے، وہ تو صاحب نصاب ہونے پر ہے، لیکن اس سے ہٹ کے سارے قرآن میں مما رزقناہم، جو بھی ہم نے دیا ہے، جو بھی ہم نے دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ نے بہت دیا ہے، الحمدللہ، کبھی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا حضرت مولانا یحییٰ نعمانی سے کہ نانا جان کے سامنے جب بھی کوئی آدمی کوئی ہدیہ پیش کرتا تو پہلا لفظ یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ضرورتیں سب پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی آپ دے رہے ہیں تو آپ کی خوشی کے لیے قبول کرنا ہو، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورتیں پوری ہونے کا شکر ضرور ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور کہتے ہیں کہ جب بھی وہ دعا کرتے تھے تو دعا میں یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھ سے بہت کام لیے ہیں اور میں سب کام کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کام کی توفیق مانگتا ہوں آپ سے. یعنی جیسے کبھی تواضع سے کہہ دیتے ہیں ارے ہم کیا
کام کر رہے ہیں، ہم سے کیا کام ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں کہتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے اللہ آپ نے بہت کام لیا، آپ نے بہت کام لیا اور بہت ہوا، میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور مزید کی آپ سے درخواست کرتا ہوں. تو جو حضرات ممبر نہیں ہیں جلدی جلدی خود سے ممبر بن جائیے اس کے، اور اس کے لیے کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح تیسری بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ممبر اپنی فکر سے ادائیگی کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک نہیں بنے ممبر بن جائیں. اپنا گھر ہے، اپنی برادری ہے، اس میں آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، آپ اس کے اندر ممبر بن جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حضرات ممبر بھی ہیں اور نہیں تو اب بن جائیں گے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے خدام دین کو اس سے جوڑیں اور وابستہ کریں، اور ان کو اس کے ساتھ اس کی فوائد بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں، اس سے جوڑ کر وابستہ کریں. تو یہ دو طرفہ ہے کام. ہمارا تعاون ٹرسٹ کو، ٹرسٹ تعاون کرے ہمارے ضرورت مندوں کی. یہ دو طرفہ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تعاون لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے تو جو بھی بجٹ ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر سب برابر ہو جائے گا. لینا ہی لینا نہیں، ہمیں دینا بھی ہے. اور ایسے حضرات ماشاءاللہ خدام دین میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کچھ دوسرے ذرائع آمدنی ایسے کر دیے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، والدین کی فکروں سے، خاندانی طور پر خاندانی کاروبار کی وجہ سے، اور جس کے پاس کے بھائی وغیرہ اچھا کمانے والے ہوں تو اپنے بھائی کا وہ خیال کرتے ہوں اپنی آمدنی میں. تو ایسی بہت سی نظیریں مثالیں ہیں خدام دین میں. ان کو کوئی زیادہ فکر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے جیسے خدمت کرنے والے کمزوروں کی فکر کرتے ہوئے اس 100 میں اکتفا نہ کریں. اللہ جو گنجائش دے اس گنجائش سے زیادہ تعاون کریں. کر سکتے ہیں، سب نہیں کر سکتے لیکن بہت سے بھی کر بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ذرائع دیے ہیں. تو وہی بات ہو گئی مما رزقناہم، جس کو اللہ نے کم دیا ہے وہ کم، اور عقل یہ 100 روپے ہے، عقل مقدار. اور پھر جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے خود بڑھا لیجئے، وہ ہم نہیں مانتے. آپ اپنی طرف سے بڑھا کے دیجئے، آپ اپنی طرف سے اضافہ ممبر بنیے اور اسے پیش کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے. حضرت تشریف لا چکے ہیں اور میں کوئی واضح بیان کرنے بھی نہیں آیا تھا، لیکن اپنے عزیز نوجوانوں کو دیکھ کر، ان کی خدمات دینیہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. آپ ہی لوگوں کی سمجھیے برکت سے کچھ باتیں میں نے اس وقت میں کہہ دی ہیں تاکہ کام آ جائیں، اور شاید آپ کو زندگی میں یہ اپنا قبلہ درست کرنے میں مددگار ثابت ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ٹرسٹ کو اور اس کے لیے دن رات دل سوزی کے ساتھ کام کرنے والوں کو اور تمام رفقا کو، تمام ممبران کو اور تمام تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس بہتر ترتیب کے بہتر ثمرات و نتائج ہمارے سامنے لائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.